دوستو ادابر سے میں ہوں طلعت گل اور آج آپ کی خدمت میں اپنا ایک اور نیا آرٹیکل لے کے حاضر ہوئی ہوں جو کہ موجودہ کرنٹ سچویشن کے بارے میں ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اس آرٹیکل کو سن کے اس بارے میں غور بھی کریں اور اس کے اوپر جو ضروری حفاظتی اسٹیپ ہے وہ ضرور لینے کی کوشش کریں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنا یہ آرٹیکل شروع کروں، آپ سے گزارش ہے کہ میرا چینل پاور وائس آف لندن ضرور سبسکرائب کریں اور اس پہ جو بیل کا آئیکن بنا ہے اسے ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو ٹائم پر موصول ہو سکے۔ تو آج کا جو یہ میرا کالم ہے یہ نئے دریافت ہونے والے اومیکرون وائرس کے بارے میں ہے کہ عین اس وقت جب ساری دنیا نئے آنے والے سال اور کرسمس کی تیاریوں میں مصروف تھی، اس ہفتے سائنسدانوں نے اومیکرون نامی وائرس نام کا بم پھوڑ دیا۔ دنیا گزشتہ 2 سال سے کووڈ-19 وائرس سے مقابلے میں جتی ہے۔ کرونا کے بعد الفا، ڈیلٹا اور اومیکرون کے حملے نے عالمی برادری کو پھر اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا ہے جہاں وہ کرونا کی ویکسین کی ایجاد سے پہلے کھڑی تھی، کیونکہ سائنسی ماہرین کے مطابق وائرس کی یہ شکل گزشتہ تمام اقسام سے زیادہ مہلک اور جلد پھیلنے والی یا معتدی ہے۔ کرونا ویکسین کی دریافت اور اس کے کامیاب استعمال کے بعد دنیا نے کسی حد تک سکون کا سانس لیا تھا کہ وہ اب اس بیماری کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں، مگر اس وائرس میں ہونے والی مسلسل جینیاتی تبدیلیوں نے سائنسدانوں کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ موجودہ قسم کو B11529 کا نام دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے جنوبی افریقہ اس کا نشانہ بنا اور اس کے صوبے گوٹنگ سے یہ افریقی ملک بوٹسوانا، زمبیا سے نکلتا اسرائیل، کینیڈا، بیلجیم، برطانیہ، نیدرلینڈ، ہانگ کانگ، فرانس، ڈنمارک اور جرمنی تک پہنچ چکا ہے۔ یورپ، جہاں کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے سبب چوتھا لاک ڈاؤن لگانے کا سوچا جا رہا تھا، اس وائرس کے آنے سے وہاں پر مزید بے چینی اور تشویش بڑھ گئی ہے۔ یہاں اس وائرس کے حوالے سے کچھ باتیں غور طلب ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق یہ ضروری نہیں کہ جینیاتی تبدیلی ہمیشہ ہی خطرناک ثابت ہو، لیکن ہمارے لیے یہ بات جاننا از حد ضروری ہے کہ ان تبدیلیوں کے بعد وائرس کی کیا شکل ہوگی یا وہ کیسے تبدیل ہوتا ہے۔ اس وقت اصل تشویش یہ ہے کہ موجودہ ویکسین اس وائرس کو دیکھ کر بنائی گئی تھی جس نے چین کے صوبے ووہان سے جنم لیا تھا، مگر اب وائرس میں متعدد جینیاتی تبدیلیاں آنے سے غالب امکان یہ ہے کہ موجودہ ویکسین ہو سکتا ہے اتنی زیادہ کارآمد ثابت نہ ہو۔ گو کہ اب تک اس وائرس سے کوئی موت واقع نہیں ہوئی ہے، مگر اس کا تیزی سے پھیلاؤ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ دنیا کو اس سے نمٹنے کے لیے پہلے سے زیادہ سخت اقدامات کرنے پڑیں گے۔ میں یہاں ایک اور بات واضح کرنا چاہوں گی کہ کرونا وائرس کی کچھ شکلیں یا اقسام ایسی تھیں جن کی جینیاتی تبدیلیوں کو دیکھتے ہوئے خدشہ تھا کہ یہ خطرناک ثابت ہوں گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ بالکل ایسے جیسے کرونا کی جو بیٹا قسم تھی جو کہ انسان کے دفاعی نظام سے بچنے کی صلاحیت رکھتا تھا، مگر کرونا کی ڈیلٹا قسم جو تھی وہ زیادہ مہلک ثابت ہوئی اور زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلی بھی۔ اس وقت سب سے اہم سوال یہ ہے کہ جنوبی افریقہ میں اب تک ایک محتاط اندازے کے مطابق صرف 24% آبادی کو ویکسین لگائی گئی ہے، تو ایسے میں یہ نیا وائرس یورپ جہاں ویکسین لگوانے والے افراد کی تعداد کافی زیادہ ہے، کیسے متاثر کرے گا؟ جرمنی اور فرانس میں کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کی شرح کو دیکھتے ہوئے چوتھے جو لاک ڈاؤن کا جو خدشہ تھا وہ ظاہر کیا جا رہا ہے، اور اس کی ظاہر ہے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ عوامی صحت کے جو معاملات ہیں اس میں نرمی جو برتی گئی ہے، مگر ان ممالک پر ابھی تک کوئی ایسی خاص سفری پابندیاں نہیں لگائی گئیں، مگر فوری طور پہ جنوبی افریقہ اور دوسرے افریقی ممالک پر سفری پابندی لگانا
ان ممالک کو مزید بدحالی کی طرف دھکیلنے کے مترادف ہوگا۔ جنوبی افریقہ کے صدر کا یہ بیان بھی قابل غور ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ کووڈ-19 کی نئی قسم دنیا کے لیے ویکسین کی عدم مساوات کے حوالے سے ویک اپ کال ہے۔ اور جیسے ہم سب جانتے ہیں، اگر آپ لوگ خبریں دیکھتے ہیں، کہ جو عالمی ادارہ صحت ہے وہ بھی یہ بات قبول کر چکا ہے کہ مغرب اور سرمایہ دار ممالک کی اجارہ داری نے ویکسین کی تقسیم میں عدم مساوات کی بنیاد رکھی، اور افریقہ اور جنوبی امریکہ کے کم ترقی یافتہ اور پسماندہ ممالک کو ویکسین کی فراہمی میں تعطل اور قلت کا سامنا کرنا پڑا۔ خود برطانیہ نے انڈیا کے مقابلے میں پاکستان پر سفری پابندیاں لگا کر اور اس کو ایک عرصے تک ریڈ لسٹ میں رکھ کر سرمایہ دارانہ نظام کی طاقت کا مظاہرہ کیا، اور ابھی پھر دنیا کے وہ ممالک جو کہ پسماندہ ہیں ان پر پابندیاں لگائی گئی، حالانکہ جرمنی، روس اور فرانس میں بڑھتی ہوئی وبا کے باوجود ان پر سفری پابندیاں نہیں لگائی گئی۔ یعنی ان سارے معاملات میں سرمایہ دارانہ نظام کا پورا کنٹرول نظر آ رہا ہے۔ جہاں تک افریقہ کا تعلق ہے، ان پابندیوں سے اومیکرون کی روک تھام مؤثر ثابت نہیں ہوگی، بلکہ ان سفری پابندیوں سے متاثرہ ممالک کی معیشت کو مزید نقصان ہوگا، اور اس سے ان میں عالمی وبا سے نمٹنے اور اس کے رد عمل کی صلاحیت کم ہو جائے گی۔ اس لیے صرف سفری پابندیاں عائد کرنے کے بجائے حکومتوں کو سائنسی بنیادوں پر فیصلے کرنے ہوں گے، اور جب ہی ہم اس وائرس سے محفوظ رہ سکتے ہیں یا ہمیں کم نقصان ہوگا۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے آپ لوگ اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بھی خیال کریں اور خود بھی اپنا خیال کریں، ماسک پابندی کے ساتھ لگائیں، سینیٹائز کریں، پبلک پلیسز کے اوپر کم سے کم جائیں، اور اگر جانا ضروری ہو تو ماسک کے بغیر نہ تو خود سفر کریں بلکہ دوسروں کو بھی اس کی تاکید کریں۔ بہت شکریہ۔